الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود شریف سارے حضرات پڑھیے یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محبت اور عقیدت سارے حضرات پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نعمت اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نعمت اللہ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جانا درشی پڑھ لو السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ حاجیو جی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو سب مل کے ذرا کہہ لو حاجیو آؤ اللہ تو انہوں یہ سعادت دے وے تے تو آڑے نال میں نوں بھی ہوتے کھلو گیا کیے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو مل کے زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے ہر بیلی مل کے آکھے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھو
چکے اب کعبے کا کعبہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ آلہ حضرت مجدد دین و ملت نے جڑی گل کیتی اپنے کولوں نہیں کیتی بلکہ قرآن حدیث نو سامنے رکھ کے کیتی ہے اگر حدیثاں دا مطالعہ کیتا جائے تے پتہ لگدا ہے جدوں تیرے تے میرے آقا دی ولادت ہوئی ہے اس ٹائم کعبہ بھی نبی پاک دے گھر ول جھکدا پیا سی ایسے بات اللہ حضرت فرماندے نے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اور اگے اللہ حضرت کی فرماندے نے آب زمزم تو پیا آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں بندے نو جنی بھی پیاس لگی ہوئے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے ایک اور نکا جیا گلاس لے کے پیو تھکاوٹ بھی مک جاندی ہے پیاس بھی مک جاندی ہے اللہ حضرت فرماندے نے آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں آب زمزم پیتا جے رج رج پیتا جے تے پیاساں بھی بجھائیاں جے پر اللہ حضرت فرماندے نے ہونے میری بھی من لو آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا آئے آئے فرماندے نے اوتھے تے صرف زمزم پیتا جنا تے تواڈی پیاس بجھیے میرے مصطفیٰ دے در تے آؤ خدا دی قسم میں ہر پیاس ہی ختم ہو جائے گی فرماندے نے آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائیں پیاسیں آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو اور اگے اللہ حضرت فرماندے نے خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ فرماندے نے کعبے دے کول کھڑے آئے ہو کے غلاف پھڑ کے اپنی اکھاں دے نال لاندے رہے ہو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو اللہ حضرت دا ایک کلام بڑا بڑا ہے پر مقتے وچ اللہ حضرت کی فرماندے نے غور سے سن تو رضا آندے نے غور نال کان لا کے رضا گل سن اپنے اپنا مخاطب کر کے آندے نے اے احمد رضا ذرا کان لا کے غور نال سن غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا کعبے وچوں آواز آندی ہے رضا کان لا کے غور نال سن اے اللہ حضرت کعبے وچوں کی آواز آندی ہے اللہ حضرت فرماندے نے کعبہ بول کے آندا ہے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ میری آنکھوں سے میری آنکھوں
سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. آخری باری ہاتھ چوکے میرے نال مل کے کہو حاجیو آؤ آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو میں تھوڑے سامنے قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم تھوانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے. حضرات گرامی خوش قسمت لوگ جڑے اس ٹائم مکہ پاک اور مدینہ طیبہ دی مقدس سرزمین تے تشریف فرمانے حاجی جا چکے نے دوسرے ممالک کی چوتے نہیں البتہ جڑے سعودیہ وجرندے نے او تے پہنچے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ رب العالمین حج بیت اللہ دی سعادت صاحب مسلمانوں نو عطا فرمائے. ساڈا اہل سنت دا الحمدللہ اے عقیدہ اور ایمان ہے کہ پوری کائنات دے اندر جتنے بھی نبی اور رسول آئے اللہ تعالیٰ نے سب نو شانہ دے نال نوازے ہے اور سب تو جنہوں اچھیاں شانہ نال نوازے ہے او دا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی شروع تو لے کے آج دے دن تک حضور علیہ السلام دے غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر مقدس تے حاضری دیندے رہنے دے رہنے اور انشاءاللہ قیامت تک دیندے رہنے. ساڑھا الحمدللہ عقیدہ تے ایمان ایسی جانے ہیں لیکن تنقیدن نہیں صلاحن کہنا چاہنا. کچھ ایسے بھی نے جڑے کہنے لیں جی مدینہ جاؤ ضرور لیکن مسجد نبوی دی نیت کر کے جانا چاہیے حضور دے روزے وال نیت کر کے نہیں جانا چاہیے معاذ اللہ. انہاں دا ایک اپنا موقف ہے لیکن ساڑھا بھی اپنا موقف ہے. اسی آنے ہیں مسجد نو مسجد بنایا کنے میں اور مسجد دے اندر ایک جگہ ہے حضور علیہ السلام دے روزہ شریف تو لے کے ممبر تک وہ سینٹر والا ایک ٹکڑا ہے اوتے میں ویکھے حاجی وہ پج پج کے دوڑ کے میں کنو پھڑ کے آکھیا میں کہا مسجد ہے دوڑا نہیں لائی دیاں تھے. وہ اندھا جی گل تو آڑی بھی ٹھیک ہے پر جگہ نہیں لب دی تاں دوڑ کے جا رہے ہیں. میں کہتے ہے کی اندھا تو حدیث نہیں سنی. میں کہا سنا دے ہو کیڑی حدیث ہے. اجی سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. سرکار نے فرمایا میرے گھر تو لے کے میرے ممبر تک کے جڑی درمیانی جگہ ہے اے جنت دے باغاں وچوں باغ ہے. میں کہا اچھا اے جنت وچوں اللہ نے آسمانہ چوں کو جنت دا ٹکڑا ایتھے نازل کیتا ہے.
آندے یہ مینوں نہیں پتا پر سرکار نے فرمایا کہ ایتھوں لے کے ایتھوں تک جگہ جڑی ہے جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے میں کیا کدی کسی نے پوچھی صحیح یہ باغ بنیا کیویں اے جڑا حصہ سرکار فرمایا بھی ایتھوں لے کے ایتھوں تک اے ٹکڑا جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے آندھا تسی دس دیو میں کیا میں دساں کیویں بنے آندھا دس میں کیا 5 ٹائم میرے نبی اپنے حجرے چوں نکل دے سن تے ایتھے آوندے سن مسلے والی جگہ تے سرکار آندے نے جاندے نے آندے نے جاندے میں کہا جتھے 24 گھنٹے جب میرا نبی 5 واری آوے بھی تے جاوے بھی او جنت نہ بنے تے کی بنے او جنت نہ بنے او میں کہا جتھے 5 واری آن تے جان او تے جنت دا ٹکڑا ہے تے جتھے میرے نبی خود آرام فرمانے جتھے میرے کریم آقا علیہ السلام خود تشریف فرمانے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھیا فرمانے نے او جگہ جس جگہ تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف فرمانے نے او زمین دا ٹکڑا فرمانے نے کعبے تو بھی افضل ہے بلکہ عرش تو بھی افضل ہے اچھا انہوں بات بڑی قابل توجہ ہے جس ٹکڑے دے نال میرے آقا کریم علیہ السلام دا جسم لگے تے ڈائریکٹ جسم نہیں لگا درمیان وچ ایک وسیلہ ایک واسطہ ہے وہ وے کپڑے دا حضور علیہ السلام دا جڑا کفن مبارک دا کپڑا ہے وہ کپڑا ہے میرے آقا دے جسم دے اتے تے ایک کپڑا لگا ہے زمین دے نال علماء لکھیا فرماندے نے او ٹکڑا جس ٹکڑے دے نال او کپڑا لگے جس کپڑے دی نسبت میرے نبی نالے فرمانے نے او ٹکڑا کعبے تو بھی افضل ہے تے عرش تو بھی افضل ہے او یار او جس ٹکڑے دے نال میرے مصطفیٰ کریم دے جسم نال لگنے والا کپڑا لگ جائے او زمین دا ٹکڑا کعبے تو بھی افضل تے عرش تو بھی افضل تے او نبی دا جسم خود کتھوں تک افضل والا ہوئے گا میں کیا اس جگہ تو لے کے اس جگہ تک جانوا تے دوڑاں لانا ہے تے جن نے انہوں جنت دا ٹکڑا بنایا ہے او دے بارے وچ اجی نہیں کرو نیت کر کے جانی چاہیے دیئے بھئی میں مسجد نبی چلے ہاں سرکار دے روضے وال نیت کر کے جانا حرام ہے میں کیا گل وچ کچھ ہور بھی ہے کہ میں کیا تو ہے یہ جدہ سرکار نے تینوں اپنے در تے سدیا ہی نہیں کیا تو دور ہی رہو تو گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے در تے جانا تے ارادہ کر کے جانا کتھے لکھیا کیویں لکھیا انشاءاللہ جدہ جمعہ دے اندر میں عرض کراں گا سبحان اللہ اس تو بھی محبت نال بولو ذرا ایک بار میرے کریم آقا علیہ السلام دا جدو وصال با کمال ہویا حضور علیہ السلام دا وصال شریف ہویا حضور علیہ السلام دے وصال با کمال تو بعد حضرت محمد بن حرب ہلالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے میں مدینہ طیبہ آیا حضور دے وصال با کمال تو بعد کہنے نے میں آ کے حضور علیہ السلام دی قبر مبارک دے کول بیٹھا سا فرمانے نے حضور دی قبر پاک دے کول میں بیٹھا سا تو اچانک میں دیکھیا ایک عرابی آیا کون آیا سارے بولیے کون آیا اگے تسا اے روایت سنی ہے پر ادھی سنی آج میں پوری سنانی پوری عربی عبارت نہ پوری سناواں گا انشاءاللہ محمد بن حرب ہلالی فرمانے ایک عرابی آیا اس عرابی نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ قبر مبارک دے کول کھڑے ہو کے کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ بن دی سی آکھنی تھے انہیں آ کے سلام پیش کیتا تے سلام کرن تو بعد اس عرابی نے جڑے جملے بولے او توجہ نال سماعت کرنا توجہ ہے سارے ہیں دی ایک باری سبحان اللہ بولیے دلہ محبت نال چہرے آتے پریشانی لے آکھنے مسکرا کے ایک باری آکھو سبحان اللہ حضرت محمد بن حرب ہلالی فرمانے نے عرابی مصطفیٰ کریم دی قبر مقدس تے آیا ہے حضور دی قبر مقدس تے کول کھڑے آئے اوکے بول کے آندے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میں قرآن دی ایک آیت پڑھیے آقا ایک قرآن دی آیت میں پڑھیے اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَن
لهم إذ ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما محمد بن حرب ہلالی فرماندے نے او عرابی حضور دی قبر مقدس کل کھڑے آئے کہ اس قرآن دی آیت دی تلاوت کیتی ہے کہ تلاوت کر کے اندر لج پالا سونے میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہوں آقا میں گناہ کیتے نے آقا تے میں جدوں اس قرآن دی آیت نو پڑھے اللہ فرماندے جدوں تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو تے میرے یار دے در تے آ جاؤ میرے محبوب دے در تے کھڑے آئے کہ فاستغفر اللہ اوتھے کھلو کہ اللہ کو معافی منگو تسی بھی معافی منگو واستغفر لهم الرسول کہ میرا رسول بھی تھوڑی سفارش کرے لوجد اللہ توابا رحیما کہ تسی اللہ نو پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا تے رحم فرمانے والا آقا میں ایک قرآن دی آیت پڑھ کے آقا اپنے پنڈوں چلیاں ماں چل دیاں جدوں تھوڑی بارگاہ چاہیاں ماں مدینے بھی چاہیاں تے پتہ لگا تھوڑا تے مثال ہو گئے آقا ہون میں تھوڑی قبر تے کھڑا ماں تے قبر تے کھڑی آئے ہو کی آندے لج پالا کا ہون دسو میں کتھے جاواں حضور میں نو دسو میں کی کراں تے قبر کل کھلو کی آندے خدا را کیجئے مشکل کشائی یا رسول اللہ خدا را کیجئے مشکل کشائی یا رسول اللہ ازل سے میں تمہارا ہوں فدائی یا رسول اللہ سارا شعر نہیں پڑھ سکتے تھے نا سے یا رسول اللہ مل کے کہہ لینا ہاتھ بن کے کہندہ سونے خدا را کیجئے مشکل کشائی یا رسول اللہ ازل سے میں تمہارا ہوں فدائی یا کیا دے سونے گناہوں میں تباہوں میں بچانا اپنی رحمت سے دعائی یا رسول اللہ دعائی یا رسول اللہ تے ہاتھ جوڑ کے آندہ سونے تواڈے در تے کھڑاواں آندہ در اقدس کو چھوڑے یہ کہاں سجاد سے ممکن کلی دل کی یہیں پر مسکرائی یا رسول اللہ عرض کردہ سونے تو آڈا در چھڑ کے کتھے جاؤں حضرت محمد بن حرب ہلالی فرمانے نے اتنا عرض کر کے اس عرابی نے حضور دے در تے کھڑے آئے کہ کچھ شعر پڑے اس عرابی نے شعر پڑھے پیر ناصر عباس صاحب ڈاکٹر صاحب تسی بھی گئے ہو جے اللہ تھانو پھر لے جائے تے مواجہ شریف تو جدو تسی گزرو حضور نو جدو سلام کری دے اس ٹائم ویکھنا انہاں پلراں دے اوتے اے شعر لکھے ہوئے نے اج بھی اے شعر حضور دے مواجہ شریف دے اوتے پلراں اوتے لکھے نے اس عرابی دے شعر نے جڑے عرابی نے حضور دی قبر مقدس کول کھڑے آئے ہو کے پڑھے تے کھڑے ہو کے کی آندہ یا خیر من دفنت بالقائی آزمہو آدھے اے ام
مبارک ہستی جدا مقدس جسم اس زمین دے ٹکڑے دے تشریف فرمائے فتاب من طیبہن القاء الاکمی آندھے اے او مقدس جسم ہے جس مقدس جسم دی وجہ تو ایس زمین دے نکے نکڑے ٹکڑے بھی تے پہاڑ بھی خوشبون المعطر بھی ہو گئے نے زمین بھی پاک ہو گئی ہے حضور نے مخاطب کر کے عرابی کہہ رہے ہیں سونیا تو ہاڈا جسم جس زمین تے تشریف فرمائے سرکار تو ہاڈے جسم دی برکت دینال اے ساری زمین پاکیدہ ہو گئی ہے مقدس ہو گئی کہ اگلا جملہ سنو جڑا اس غلام عرض کیتا ہے اندھے نفس الفداء لقبر انت ساکنہو اندھے سونیا اندھے نفس الفداء اندھے میری جان فدا ہوئے میری جان قربان ہوئے کدے دے لقبر انت ساکنہو اندھے سونیا میری جان اس زمین تے ٹکڑے تے قربان ہوئے جتھے تو آدھی قبر مقدس بنی ہوئی ہے حضور میری جان اس ٹکڑے تے قربان ہوئے جتھے تھوڑی قبر بنی ہوئی ہے فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم آندھا سونیا لج پالا کا تسی اپنی قبر دی اندر بھی انجی کرم کر دے ہو جی میں بظاہر اپنی ظاہری حیاتی وچ کرم فرمان دے رہے ہو اللہ کیسا عقیدہ سی یار اس غلام دا حضور تسی قبر چ لیٹ کے بھی انجی جود و کرم فرما رہے ہو حضور اومیں کرم کر دے ہو جی میں بظاہر زندگی وچ غلامت کرم فرمان دے سو اگے جڑا جملہ بولیا اندھے انت النبی اللذی ترجا شفاعتہو اند الصراط اذا ما ذلت القدم اندھے اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضور انت النبی اللذی اندھے تسی او نبی ہو انت النبی اللذی انت تسی نبی غیب دیا خبرہ دینے والا اللہ زی او اندر تسی او نبی ہو ترجا شفاعت ہو اللہ اکبر اند الصراط اذا ما زلت القدم اندر سونیاں تسی او نبی ہو جدوں اساں پول صراط تے انج قدم رکھنا ہے نا ہن اس عرابی دے جملے سننا خدا دی قسم تسی او نبی ہو جدوں اساں پول صراط تے قدم رکھنا تے ساڑے قدم ڈگمگانے نے تے تواڈی شفاعت دی وجہ تو ہی اساں پول صراط نو پار کراس کرنا ہے تواڈی وجہ تو جدوں اس عرابی نے اتنے جملے کہنے محمد بن حرب ہلالی فرمانے نے او عرابی یہ جملے کہہ کے چلا گیا فرمانے نے میں سرکار دی قبر مقدس تو تھوڑا جا ہٹ کے لیٹ گیا جدوں میری آنکھ بند ہوئی ہے جدوں میری آنکھ بند ہوئی ہے ادھر آنکھ بند ہوئی ہے ادھر قسمت جاگ اٹھی خواب دے اندر نبیاں دے امام تشریف لے آئے نے کملی والے آقا تشریف لے آئے بھائی عابد حسین اس تو پہلے کہ جڑی روایت دا اگلا حصہ ہے وہ تلاوت کرا پہلے اے حوالے دے دیا ایک گل کنے کنے تے کس کس کتاب اندر لکھی ہے الدرۃ السمینہ فی اخبار المدینہ امام ابن نجار بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر 295 تے لکھیا امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ نے شفاء السقام اندر اس روایت نو صفحہ 86 تے نوٹ فرمایا مختصر تاریخ مدینہ مختصر تاریخ دمشق دے اندر اس روایت نو جلد نمبر
نمبر 2 صفحہ نمبر 408 تے لکھیا امام بہقی نے شعب الایمان اندر لکھیا تفسیر ابن کثیر دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 727 تے لکھیا امام مراکشی رحمت اللہ علیہ نے مصباح الظلام دے اندر اس روایت نو صفحہ 55 تے لکھیا سبل الہدى والرشاد دے اندر امام یوسف الصالحی الشامی نے لکھیا ہے الوفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ دے اندر علامہ سمہودی نے نقل فرمایا جذب القلوب الى دیار المحبوب دے اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نوٹ فرمایا فضائل صدقات دے اندر توجہ میری طرف توجہ رکھو او بیلی جڑا پکھے چلا رہے انہوں چلان دے تسی میرے والے ویک ایک وری آکھو محبت نہ آکھو سبحان اللہ پھر پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ اس گل نو جڑی روایت میں پڑھن لگا ہاں اس گل نو دیوبند مسلک نہ تعلق رکھن والے مولوی محمد زکریا کاندلوی اس نے اپنی کتاب فضائل صدقات دے اندر ایک باب فضائل حج اس دے اندر اس نو صفحہ نمبر 906 تے لکھیا الروض الفائق دے اندر صفحہ 590 دے ہوتے تفسیر مدارک دے اندر امام نصفی نے بھی نوٹ فرمایا تفسیر قرطبی اندر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا حضرت اس تو علاوہ امام سخاوی نے القول البدیع دے اندر نوٹ فرمایا شواہد الحق دے اندر علامہ امام یوسف بن اسماعیل لبھانی نے لکھیا سب کتاب اندر انہاں وچ علماء لکھیا فرماندے نے محمد بن حرب ہلالی فرماندے نے کدوں میری اکھ لگی ہے کہ خواب دے اندر نبیاں دے امام تشریف لائے حضور نے فرمایا او میرے غلام الحق بالرجل فبشرہ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَهُ بِشَفَاعَتِهِ میرے نبی فرمایا او میرے غلامہ ایتھے لیٹیا جلدی کر اٹھ جا کے اس بندے نو مل کہ جا کے انہوں بشارت دے انہوں کہے او مصطفیٰ دے غلامہ اللہ کریم نے مصطفیٰ دی شفاعت نو تیرے حق چ قبول فرما کے تیری بخشج فرما چھڑی اے اسی ایسے واسطے جانے ہاں تائیں تے مصطفیٰ تے در تے جانے ہاں تے ایسے واسطے دعوت دینے ہاں حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فی الرسول گدائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی ایک بریلی شریف دی سرزمین دے بین والا اینا غیرت مند سنیا دا غیرت مند امام ایسے قرآن دی آیت تے ایسے حدیث نو سامنے رکھ آندے حاجیو آؤ سارے بولو پیار دے نال حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر عزیزی کے لکھیا فرمانے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کریم فرشتیانوں فرمائے گا اے فرشتے آج کعبے نو بنا سنوار کے اے دلہن اس طرح راستہ پہ راستہ کر کے میری بارگاہ وچ لے کے آؤ جدو فرشتے کعبے نو اے دلہن دی طرح بنا سنگار کے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرنگے کعبہ عرض کرے گا یا اللہ حکم ہوئے آج میں نو کیوں بلایا گیا ہے اللہ فرمائے گا کعبے تینوں تاں بلایا گیا ہے اے محشر دے میدان ہے کہ جا محشر دے میدان وچ چکر لا جس بندے نے تینوں ویکھیا ہے جس تیرا طواف کیتا ہے جنہیں تینوں ہاتھ لایا ہے انہوں نال جنت وچ لے جا کعبہ عرض کرے گا یا اللہ حکم ہوئے میدان محشر حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ نبی تک پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک 1 لاکھ
24,000 کم بیش نبی محشر دے میدان چ نے تے اس تو بعد صحابی تابعی ولی غوث قطب ابدال اس محشر دے میدان چ موجود نے یا اللہ اے فرما اج سب تو پہلے کتھے جاواں اللہ فرمائے گا اے کعبیا اج محشر دے میدان چ اج نہ آدم کول پہلے جانا ہے نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ ابراہیم نہ اسماعیل یا اللہ کتھے جاواں اللہ فرمائے گا سب تو پہلے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ چلا جا سب تو پہلے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ چلا جا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرمانے نے میدان محشر دی اندر فرشتے کعبے نو کھچ کے کعبے نو لے کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ جان گے کدو حضور کو لان گے میرے نبی بے کے فرمان گے کعبہ بڑی گل ہے آج تے بڑا بناؤ سنگار کیتا ہی دس کدھر آئے ہیں کہ کعبہ عرض کرے گا سونیاں اللہ فرمایا جا جا اس میدان محشر چ پھر جن نے تیرا دیدار کیتا ہے انہوں بھی جنت چلے جا جن نے تیرا طواف کیتا ہے انہوں بھی جنت چلے جا میرے آقا فرمان گے اچھا ٹھیک ہے جن نے تیرا دیدار کیتا ہے انہوں بھی جنت چلے جائیں گا جن نے تینوں ہاتھ لائے جن نے تیرا طواف کیتا ہے انہوں بھی جنت چلے جائیں گا کہ دس جن نے تینوں ویکھیا ہی نہیں انہوں کون لے کے جائے گا محشر دے میدان کعبہ آکھے گا سونیا جن نے منوں تکے ہے جن نے میرا طواف کیتا ہے جن نے منوں ہاتھ لائے انہوں تے میں لے جاں گا کہ جن نے منوں نہیں ویکھیا سونیا انہوں تسی جو ہے او جنت لے جان والے پھر تائیں اسی کہنے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو بولو بولو حاجیو آؤ اے بڑی خوبصورت تقریب بن گئی آج ذکر مدینہ ہو رہے ہیں کہ دعائے یا اللہ جیڑا جیڑا آج اس مسجد عقیدت نہ پڑھ دے اگلے سال حج تو پہلے ایک باری انہوں حاضری پھر نصیب فرما دے ہاتھ چکے آکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ جڑے پہلی بار سینے تشریف فرماؤ اللہ تو انہوں بھی مدینے لے جائے تسی بھی محبت نہ بولو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ آؤ سنو گرامی قدر حضرات اسی ایویں تے نہیں کہیں دے آؤ مدینہ 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 کیوں کہہ لیا آؤ مدینہ چلیے ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی او کما قال علیہ السلام ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی او کما قال عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جاءنی زائرا لا يحمه الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا او کما قال عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی او کما قال علیہ السلام میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں نعرہ تو تسا مردی میں بولنا سبحان اللہ خود رہا ایک باری پیار دینا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انج پیر دی تقریران کدی کدی ہوندیاں حقیقت بات ہے کدی کدی ہوندیاں ہر ٹائم موڈ نہیں ہوندا انج دا
آج ایک مدینہ شریف دا ماحول ایک بن گیا سرکار دے ذکر مدینہ پاک دے حوالے نال حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمانے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبری وجبت لہو شفاعتی او کما قال اے سونے تے سچے تے پیارے سونے او الفاظ نے جڑے مصطفیٰ دی زبان مقدس چوں نکلے نے میرے نبی نے فرمایا جس بھی میری قبر دی زیارت کیتی ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جن نے میری قبر دی زیارت کیتی ہے فرمایا او دیتے میری شفاعت واجب ہو گئی او دیتے میری شفاعت واجب ہو گئی دوسری روایت میرے کریم نبی نے فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی مصطفیٰ کریم فرمایا جس بندے نے میرے وصال تو بعد آکے فرمایا میری قبر دی زیارت کیتی ہے فرمایا وہ انجی سمجھے جویں میں مصطفیٰ دی حیاتی وچ زیارت کر کے جا رہے ہیں تیسری روایت میرے آقا نے فرمایا من جاءنی زائرا لا یحمہ الا زیارتی کان حقا علی ان اکون لہو شفیع حضور نے فرمایا جس بندے نے میری زیارت کی تھی کہ فرمایا اے دے تو علاوہ اس بندے دا ہور کوئی مشن نہ ہوئے اے نہ ہوئے کتھے چلے ہیں مدینے او یار اوتھے تے ادکلہ سعودیہ دے حالات خراب نے او چل نا جویں دا بھی حالات نے چلو ہور کچھ نہیں میں جا کے سرکار دے ڈر تے حاضری تے دے لانگا انج دی گل نہ ہوئے سرکار فرمایا جڑا گھروں ٹرے صرف میری زیارت واسطے ہی آوے کسے ہور کم واسطے نہ آوے فرمایا صرف اور صرف میری زیارت واسطے آوے من جاءنی زائرا لا یحمہ الا زیارتی فرمایا کسے ہور کم واسطے نہ آوے صرف دل وچ ارادہ ہووے میں مصطفیٰ دی زیارت واسطے جا رہے ہوں صرف حضور دی زیارت واسطے جا رہے ہیں سن اس خوش قسمت واسطے میرے نبی دا فرمان حضور نے فرمایا کانا حقا علی ان اکون لہو شفیعا فرمایا اس بندے دا میرے تے حق ہے کہ قیامت دلے دن او دی شفاعت کرا کے ہاتھ پھڑ کے جنت چنال لے جاؤ تائیں میرے امام نے فرمایا حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روزہ بولو بولو حاجی ہو آؤ شہنشاہ اے گوٹھ ماٹھی ابھی اچھی بولو ذرا حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ حج کرنے واسطے جائیں جب مکہ ہی موڑ آئیں جب مکہ تو تھوڑا جا سفر کریں تو مدینے جائیں صرف مسجد نبی چوں ہو کے آ جائیں مسجد قباء وچ جائیں جب مصطفیٰ دے در تے نہ جائیں سن میرے نبی دا فرمان ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی او کما قال میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ حج کرے تے میری زیارت واسطے نہ آوے حج کرے میری زیارت واسطے نہ آوے او تھیں ٹل جاوے فرمایا فقد پس تحقیق فقد تحقیق سمجھ دے ایک ہوں دی خالی گا ایک ہوں دا گنڈ دینا پکی کرنا میرے نبی نے تقیدن فرمایا فقد جفانی فرمایا جڑا حج کر کے اتھیں مڑ جائے میری زیارت واسطے نہ آوے زیارت فرمایا من حج البیت جڑا حج کرے بیت دا یعنی کعبے دا حج کرے ولم یزرنی کہ میری زیارت نہ کرے فقد جفانی فرمایا پس تحقیق اس نے مجھ پہ جفا کی میرے تے ظلم کیتا
میں کہ جڑے مڑ کے ہوندے ہو تسی بڑے وڈے ظالم سنیاں نو ویکھ اسی جانے ساڈا تے حاجی ادو تک قبول نہیں ہوندا جد تک مصطفیٰ دے در تے نہ آ جائی او سجنوں اسی مصطفیٰ دے در تے صرف کلے ہی نہیں دے جان دے جی میں روایت پیش کرن لگا امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے شعب الایمان اس روایت میں لکھیا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 390 حضرت کعب الاحبار فرمانے نے جدو صبح ہوندی ہے جدو پو پھٹ دیئے فرمایا 70,000 فرشتے آسمانہ تو ٹر پیندے نے جدو پو پھٹ دیئے 70,000 فرشتے آسمانہ تو ٹر دینے کعبے وال نہیں کدھر فرمایا مصطفیٰ دے در وال آسمانہ تو فرشتے چل دینے حضور دے در وال آکے کر دے کینے مسجد دے آلے دوالے کھلونے نہیں کتھے کھڑے ہوندے نے کابلہ بار پرما دینے حضور دی قبر دے آلے دوالے کیرا پاک 4 چفیرے فرشتے اگر پچھڑ کیونکہ ایک لینج تے رہی نا کیرا بڑا کے حضور دی قبر مقدس تے آلے دوالے کھلوتے رہی تے کر دے کین کعب الاحبار فرماندے نے حضور دی قبر دے آلے دوالے نالے تے کیرا بنا کے کھلوتے رہی نالے اپنے پرانو انجن ہلان دے کیسا منظر ہوئے گا فرشتے نالے حضور دی قبر دے آلے دوالے تے نالے اپنے پر ہلانے نے تے پر ہلا کے کر دے کینے کعب الاحبار فرمانے نے صبح تو لے کے شام تک فرشتے نالے تے اپنے پر ہلانے نے نالے مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھ دینے یہ میرے تو پوچھو تو یقیناً انج کہندے ہونے نے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام بولو بولو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلامات اللہ گرامی قدر حضرات صرف بریلوی نہیں جاندے فرشتے بھی آنے صبح تو لے کے شام تک جہاں سورج غروب ہوندے ڈیوٹی مک جاندی اینا دی مک جاندی پھر 70,000 نویں آ جاندے شام تو لے کے صبح تک پھر 70,000 فرشتے حضور دی قبر مقدس دے آلے دوالے وہ بھی ساری رات درود و سلام پڑھ دیں ویسے بات بڑی قابل توجہ ہے حدیث ری پچھوندہ ہے ہر روز آندے ٹر جاندے قیامت تک آندے رہن گے جاندے رہن گے جڑا ایک وری آ جاندہ ہے قیامت تک پرت کے واری نہیں آئے گی ایک وری آندے پھر پرت کے قیامت تک وہ دیواری بولو تو صحیح قیامت تک پرت کیوں دیواری نہیں آئے گی کڈے خوش قسمت آسی جیڑا خوش قسمت ہے وہ تو سبحان اللہ کے باقیاں نہیں کہا کڈے خوش قسمت کڈے خوش قسمت جیڑے جمعے والے دن مسیتے آ کے بیٹھے تے پھر ڈاکٹر صاحب کولو لنگن تے خالی لنگ جان ہے جی خوش قسمت ہے نا وہی ڈاکٹر صاحب کولو لنگن یا لال جا رنگ دے کہ ایک نوٹ ڈاکٹر صاحب نے پھڑائی جو تے بڑی خوش قسمتی ساڑی سبحان اللہ تے پیار نہ فرماؤ ایک باری در فرشتہ ایک باری آندہ قیامت تک کو دیواری نہیں آئے گی پر سرکار دے غلام ایک باری 2 باری 3 باری 4 باری تے میں بھی ٹر گیا تے ہن پھر تمنا ہے جڑا نہیں بولے اللہ انہوں بھی لے جائے بار بار جاندے نے یار خوش قسمتی ہے نا ساڑی مسلمانہ دی کہ وہ فرشتہ ایک باری آئے تے قیامت تک پرت کے باری نہیں آنے مصطفیٰ کریم نے کڈا غلامت کرم کیتا ہے بار بار دردی حاضری نصیب فرمائی جائے توجہ ہے سارے ہیں تھکے دے نہیں ذرا محبت نہ بولی ہے کوئی ذرا سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دردیاں کیا باتاں
سبحان اللہ پیار نہ فرماؤ تو دو گلاں سناواں نہیں چلو تھوڑی سبحان اللہ تھوڑی آواز مٹھی ہوگی ان کو تے گل مک جانی حضور علیہ السلام کے در مبارک دی کیا بات ہے ایک بزرگ ہوئے نے حضرت ابو الخیر رحمت اللہ تعالیٰ اللہ دے ایک ولی ہوئے آپ فرمانے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے شہر وچ داخل ہویا کتھے داخل ہویا شہر مدینہ تے فرمانے نے جدوں میں مدینے وچ داخل ہویا نا تے میری کیفیت ایسی کہ 5 دنوں دا بھوکا سا کتنے دنوں دا 5 دنوں دا فرماندے نے 5 دنوں دا میں فاقے وچ سا فرماندے نے 5 دنوں دا فاقہ تے میں سدھا حضور دے در تے ادھر آواز کٹ آئی ہے بھائی فرماندے نے 5 دنوں دا فاقہ تے سدھا سرکار دے در ہاتھ بننے جا کے سلام پیش کیتا تے سلام عرض کر کے تے میں عرض کیتی سونے ہاں میں تواڈا پراؤنا ہاں سرکار میں تواڈا پراؤنا ہاں فرماندے نے اینی ہی میں گل کیتی تے میں پیچھے ہو گیا صرف اینی آکے میں تواڈا پراؤنا ایس دور کسے ماتڑ ماڑے والے بھی کو پراؤنا آ جائے کہ یار میں تیرا پراؤنا او چلو ہور کچھ نہ لبے دیسی نام ہی لبے آندا چلو یار چٹنیاں ہی کوٹ لو پراؤنا تے ماڑے تو ماڑا بھی ہو تے جڑا مصطفیٰ دے در تے گیا ہوئے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ دا در ہوئے آقا دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں آقا دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں ایک سنن والا ہزاراں دیاں بولیاں ایک سنن والا ہزاراں دیاں بولیاں حضرت ابو الخیر فرمانے نے میں عرض کر کے پیچھے ہویا پیچھے جا کے میں لیٹ گیا فرمانے نے جدوں میری آنکھ بند ہوئی ہے فرمانے نے جہاں میری آنکھ بند ہوئی کہ میں ویکھدا کیوں ادھر صدیق اکبر ادھر فاروق اعظم میں ویکھیا سامنے مولا علی سینٹر وچ نبیاں دے امام تے مولا علی سامنے آئے تے جلدی دے نال میرے کولا ہاتھ لا کے بنوانے نے اوے اٹھ او ویکھ اللہ دے نبی آ گئے نہیں اٹھ مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے فرمانے نے میں جلدی نہ کھڑا ہویا حضرت ابو الخیر فرمانے نے میں جدو سرکار نو ویکھیا جلدی دے نال میں آقا دی پیشانی تے بوسا دیتا کیا مقدر ہے اس غلام دا کہنے نے میں سرکار دی پیشانی تے جدو بوسا دیتا ہے تے نبی پاک نے میرے ہاتھ وال اپنا مبارک ہاتھ کیتا فرمانے نے میں انج ہاتھ اگے کیتے سرکار نے اپنے مبارک ہاتھ وچ روٹی پھڑی سی فرمانے نے سرکار نے میرے ہاتھاں تے روٹی رکھی فرمانے نے جہاں سرکار نے روٹی رکھی تے پھڑ دیاں سار فرمانے نے چونکہ بھوک لگی سی 5 دنوں دا فاقہ سی فرمانے نے جلدی نہ میں ایک نوالا توڑیا ہے تے توڑ کہ میں منہ وچ پا لیا سرکار دی نالے زیارت کر رہے ہیں نالے کھا رہے ہیں کہنے نے ادھی روٹی کھا لئی ادھی روٹی کہنے نے میں کھا لئی ادھی روٹی کھا لئی ادھی روٹی میں کھا لئی ہے فرمانے نے ادھی روٹی جدوں میں کھا دی تے نال ہی میری آنکھ کھل گئی ہے جدوں میں آنکھ کھولی ہے تے ویکھدا کیاں ادھی تے خواب وچ کھادی سی ادھی ہاتھ وچ موجود ہوئی پئی اللہ حق چاریا اللہ اکبر فرمانے نے ادھی روٹی میں خواب وچ کھا دی ادھی میرے ہاتھ وچ سنو ایک واقعہ ہو سائی وال دے اندر ایک مدرسہ ہے جامعہ فریدیہ اتھوں دے محتمم ایک بزرگ ہوئے نے پچھلے دنوں چنہ دا وصال ہویا حضرت علامہ ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑیاں کتاباں لکھیاں نے ایک کتاب ہے جدا نام ہے مدینہ الرسول کی نام ہے بولیے ذرا کی نام ہے
مدینہ تو رسول، اس کتاب مدینہ تو رسول دے اندر آپ نے لکھیا، آپ فرماندے نے کہ مدینہ طیبہ دے اندر میری ایک ملاقات ہوئی، ایک حاجی صاحب سن جڑے مدتاں تو مدینہ شریف وچ رہ سن، انہاں دا نام سی حاجی محمد اسماعیل امرت سری۔ کی نام ہے؟ حاجی محمد اسماعیل امرت سری، ساڈی زبان جنوں امر سری آندے، امرت سری انڈیا دے۔ وہ کافی مدت تو مدینہ پاک رہ سن۔ کہندے نے میری ملاقات جدو انہاں نال ہوئی نا تو میں ہاتھ چو کاغذ پھڑے سمجھدے تے میں کتاب لکھ رہا سی۔ یہ بھی ویسے بڑی خوش قسمتی ہوندی بندہ جتھے جائے تے کتاب ہاتھ چ ہوے تے بندہ کچھ اوتھوں دے بارے چ لکھدا ہو۔ وہ فرماندے نے میں جدو ملیا تو انہوں نے کہا جی اے کی کر رہے ہو؟ میں انہوں نے دسیا جی میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ کہ کس حوالے نال؟ میں کہا جی مدینہ شریف دے حوالے نال۔ انہوں نے کہا پھر میری زندگی وچ ایک دلچسپ واقعہ ہویا ہے، اے بھی لکھو۔ میری زندگی چ ایک واقعہ بڑا دلچسپ، وہ لکھو۔ انہوں نے میں کہا دسو۔ وہ حاجی اسماعیل امرت سری صاحب فرمان لگے کہ اے میرا مکان سی، میں کرائے تے دیتا سی۔ ایک حاجی صاحب پاکستان چو آئے سی، وہ اس مکان چ رہ سی۔ کہندے نے انہاں دے کول ایک بلی آ گئی۔ کی آئی؟ بلی۔ اس واقعہ نو کئیاں لوکاں نے سنایا لیکن وہ گڑ مڑ کر کے ادھر ادھر کر کے، لیکن حقیقت اوریجنل جڑا واقعہ انہاں جویں کتاب وچ لکھیا انہاں تانوں سنا رہے ہیں۔ وہ کہندے نے حاجی اسماعیل صاحب کہندے نے کہ وہ پاکستانی، کہندے نے میرے کول ایک بلی آئی۔ جدو بلی آئی تو کہندے نے میں اس بلی نو پیار دے نال پھڑیا، قریب بٹھایا، وہ بوٹیاں وغیرہ جو گوشت لیانا کرنا میں انہوں بٹھا کے کھلانا کرنا۔ اچھا ویسے مدینے دیاں بلیاں ہیں بڑیاں سیانیاں، مدینہ شریف دیاں بلیاں ہی بڑیاں سیانیاں، خدا دی قسم۔ اچھا ایک دن میرے نال ایک دوست ہیں، میں کہا چاول پاؤ ہیں انہوں کھاندی، وہ چاول پائے تو انہیں منہ دوجے پاسے کر لیا، جے وہ اسی بوٹی رکھی تو وہ بوٹی اس کھا لی۔ میں کیا انہیں کہا میں کو ماڑے دردی ہاں، میں سرکار دے در تے بیٹھی ہیں تو میں اتھے ہی نیرے چول کھانے۔ اللہ اکبر۔ وہ حاجی صاحب فرماندے نے جدو آنا کرنا میں پیار کرنا، کدی دودھ نو پلانا، کدی بوٹی وغیرہ وغیرہ۔ کہندے نے کافی دن جدو گزر گیا نا تے میرے دل چ ایک دن خیال آیا بلی بڑی سونی، جدن پاکستان گیا نا اینو نال لے جانا۔ اللہ اکبر۔ ہن بلی دا علم ویکھی جڑی مصطفیٰ دے در تے رہندی ہے، گل اے دے دل چاہیے، ہن بلی نو کنے دسیا ہے؟ حاجی صاحب کہندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا، میں کیا جدوں پاکستان جاواں گا اس بلی نو میں اپنے نال لے جاواں گا۔ کہندے نے ایک دن بھی دیکھیا بلی، جدوں میں اپنے دل وچ سوچیا بلی آئی ضرور ہے مگر پیچھے ہو کے بہ گئی، میرے قریب نہیں آئی۔ دوجا دن بھی ہویا قریب نہیں آئی، میں کہا چل نہیں آؤندی تے نہ سہی، میں جدن جانا تینوں لے تے جانا ہی۔ فرماندے نے دن گزر دے رہے، فرماندے نے جدوں صبح ٹائم جانا سی، ایک رات پہلے دی گل ہے، کہندے نے رات دا جدوں ٹائم ہویا میں ستا، اکھ لگی ہے قسمت جاگ اٹھی ہے۔ حاجی صاحب پاکستانی حاجی فرماندے نے میری اکھ لگی قسمت جاگ اٹھی ہے۔ خواب دے اندر نبیاں دے امام تشریف لائے، حضور نے فرمایا حاجی جی حضور حکم ہوئے، فرمایا حاجی صاحب صبح تسا پاکستان جانا ہے؟ جی سرکار صبح ساڑی واپسی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہور کنے کنے جانا ہے؟ حضور جڑا ساڑا گروپ آیا سارے جانا ہے۔ فرمایا اے دے تو علاوہ بھی کسے جانا ہے؟ جی حضور فرمایا کنے؟ عرض کی تھی سرکار تواڈے دیس دی ایک بلی بڑی سونی لگی ہے، حضور اس بلی نو میں لے کے جانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حاجی جی جدن دا دل وچ خیال کیتا جے اسے دن تو بلی میرے روزے دے کول آ کے آندی سونیا لج پالا کرم کرو مدینہ چھٹ دا پیا ہے۔ آقا منیا اوتھے بڑیاں بڑیاں خوراکاں ہون گیاں پر آقا میں تہاڈا در چھڈ کے نہیں جا سکدی، سونیا میں تہاڈا در نہیں چھڈنا۔ میرے نبی نے فرمایا حاجی جی اور جڑی چیز مرضی لے جاؤ پر بلی میری بارگاہ استغاثہ کر چکی ہے، بلی نو نہ لے کے جایا جے۔ پینے
ناصر عباس صاحب ایتھے جڑی گل میں کہنا چاہنا او یارا اب منیا او بلی ہے پر بلی دا بھی عقیدہ ہے وے کہ مصطفیٰ دے در تو جان نال موت واقعہ ہو سکتی ہے یہ اصل عزت ہے تے مصطفیٰ دے در تے بہن علی مل سکتی ہے اللہ اکبر مصطفیٰ کریم او یار جانوران بھی پتہ ہے اے در ہوئے جتھے عرض کریے تے کم بانی جاندہ ہے جتھے کم بولی ادھرا جتھے کم بانی جاندہ ہے سامنے کڑی تے ویسے 5:02 ہو گئے جڑی میرے کو 2:14 ہو گئے اللہ کرے اگلے جمعہ تک او دا بھی ٹائم ٹھیک ہو جائے تے اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوا یار الحمدللہ